السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے فرشتے کون ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا، اللہ نے سب چیزوں کو خود ہی پیدا کیا، انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بھی، آسمان، سورج، چاند، سمندر، ستارے، پہاڑ، درختوں کو، ہواؤں کو، آگ کو، انسانوں کے علاوہ جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ان سب چیزوں کو صرف اور صرف اللہ نے پیدا کیا، اور سب چیزیں اللہ کی مخلوق کہلاتی ہیں۔ مخلوق کا مطلب جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ پیارے بچوں، ان سب چیزوں کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، جن کو فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتے بہت سارے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتے آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، ہواؤں میں بھی ہے، سمندر میں بھی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ بھی فرشتے رہتے ہیں کہ جو ایک فرشتہ ہر انسان کے ساتھ جو اس انسان نے نیک اعمال کیے ہیں اس کو لکھتے ہیں، اور کچھ فرشتے انسان کے بدیوں کو، برائیوں کو لکھتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے، انتقال کر جائے، تو ان کے قبر میں بھی فرشتے حاضر ہوں گے سوال اور جواب کے لیے۔ تو پیارے بچوں، فرشتوں کو اللہ نے ایسی روشنی سے پیدا کیا کہ جس کو نور کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جو ایسی خاص روشنی ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھ میں تاب اور طاقت نہیں ہوتی۔ ان فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذمے لگائے ہیں، کام لگائے ہیں۔ یہ فرشتے سارے اللہ کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کبھی بھی وہ اللہ کے بتائے ہوئے کام کے خلاف نہیں کرتے، بس اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ نور کی طاقت سے پیدا کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ وہ کسی کام سے اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ پیارے بچوں، فرشتے تو بہت سارے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام فرشتوں میں 4 بڑے مشہور فرشتے جو اللہ کے مشہور اور مقرر فرشتے ہیں، ان میں ایک کا نام جبرائیل، اور پھر حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل۔ حضرت جبرائیل امین وہ فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ، یہ کام لگایا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ پیغمبروں، نبیوں، رسولوں تک پہنچتے ہیں، اور اللہ کے حکم اور باتوں کو ان پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں، اور وہی پیغمبر اور نبی لوگوں تک وہ اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، آسمانی کتابیں، وہ تمام کتابیں، اور خاص کر قرآن مجید کو بھی حضرت جبرائیل امین اللہ کے کلام کو، اللہ کے باتوں کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کو ہم تک پہنچائے ہیں۔ اسی طرح دوسرے فرشتے مقرب جو اللہ کے خاص اور مشہور ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے ذمہ لگایا ہے کہ اس دنیا میں انسان و حیوان کے لیے جب کبھی ضرورت ہو تو بارش برسائیں اللہ کے حکم سے، اور پھر مخلوق کے لیے روزی روٹی کا اہتمام کرتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اسی طرح ایک اور فرشتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان کے ذمہ اللہ رب العزت نے کام لگائے ہیں کہ اس دنیا میں جو مخلوق، جو انسان کا آخری وقت آئے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی جان، ان کی روح کو ان کے بدن سے نکالتے ہیں۔ تو یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور مشہور فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ نے ان کا ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پکڑے انتظار میں کھڑے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے، جن کی پھونک سے ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ اللہ کا حکم ہونے پر دوبارہ وہ سور پھونکیں گے، جس پر سارے انسان زندہ ہو کر اپنے قبروں سے باہر نکلیں گے، جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، قیامت کے آنے پر ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور ایک اور دوسری دنیا شروع ہو جائے گی جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔